جی حضرت، ایک سوال یہ عرض ہے، عورت پر کن کن لوگوں سے پردہ فرض ہے اور کن سے نہیں؟ یہ تو ایک بہت تفصیلی سوال ہے۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کنز ایمان کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں۔ کچھ کام آپ کو بھی کرنا چاہیے نا، سارا کام ہم ہی لوگ کریں تو کریں گے انشاءاللہ، کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ مال سوال آ گیا تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی تلاوت اور ترجمے قرآن کنز ایمان کے مطالعہ کے ذریعے حل کریں۔ جن لوگوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، باپ بیٹا بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد، ان سے پردہ نہیں، چاہے نسبی رشتے کی وجہ سے ہو یا رضائی رشتے کی وجہ سے ہو، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور باقی لوگ جن سے نکاح حلال ہے، خواہ کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی منزل میں، ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ایک اجمالی جواب ہے اور تفصیلی جواب تلاوت ذریعہ آپ حل کیجیے گا۔ اس میں ہم ایک چیز البتہ اور بتا دیں، ہم لوگوں کے پاس کچھ شکایتیں آتی ہیں۔ ہم نے جو بتایا ہے اور قرآن پاک میں آپ جو تلاوت کریں گے اس میں یہ ملے گا کہ خسر اور بہو میں بھی پردہ نہیں ہے۔ بہو پر خسر سے پردہ واجب نہیں ہے، حجاب لازم نہیں ہے، مگر کچھ بیجا شکایتیں، شرمناک شکایتیں ہمارے دارالفتہ میں پہنچتی ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اس کے پیش نظر اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ بہو پر اپنے خسر سے بھی پردہ لازم ہے، وہ بے حجابانہ خسر کے سامنے نہ رہے، خلوت میں نہ جائے، اس سے پردہ لازم ہے۔ اب خواہ خسر نیک اور صالح ہو یا فاسق ہو، حکم سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، لہذا اس کو پردے کا حکم ہے اور ان سے بھی وہ پردہ کرے۔ اور ہم نے یہ حکم دے کر کے قرآن پاک کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ قرآن پاک کی اگر ایک آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ان سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ تقوی کا تھا، صلاح اور نیکی کا تھا، پرہیزگاری کا تھا، تو اس لیے قرآن نے اجازت دے دی۔ ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش اور بے حیائی کے قریب نہ ہونا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا، واقعات اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ فحش اور بے حیائی کا ہو گیا، تو اب ہم لا تقربوا الفواحش پر عمل کرتے ہوئے پردے کا اور حجاب کا حکم بہو کو بھی دیتے ہیں۔